السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں محسن علی ٹی وی۔ دوستوں، سختی سے نفاذ و ہر زمین کے قوانین اور پالیسیوں کے نظم و ضبط کو دوسروں کے ذریعے بدتمیزی کے نفاذ کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت سمجھا جاتا ہے۔ جب قانون پر عمل درآمد اور سخت حکمرانی کی بات ہو تو یہ قومیں شاندار ہوتی ہیں، کچھ اپنی روایات یا مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں، تاہم درجن ممالک اپنی پالیسیوں میں سنجیدہ ہیں اور ان کے علاقے میں داخل ہونے سے پہلے اس پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دنیا کے انتہائی سخت قوانین والے 10 انتہائی مشہور ممالک کے بارے میں بتاؤں گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا اور اگر پسند آئے تو لائک لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو۔ چین ایک ایسی معیشت ہے جو کھلتی ہے۔ چین نے ایک کھلی قوم کی حیثیت سے اپنے محلے کے ساتھ علاقائی کرداروں میں ایک مثبت امیج کی پیشگوئی کی ہے۔ پھر بھی چین ایک کمیونسٹ ملک ہے جس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے۔ اس طرح کسی کو بھی ان کی حکومت سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہیں جا سکتا، اگر کوئی جاتا ہے تو اس کا فوری پتہ لگ جاتا ہے اور جو ذمہ دار ہوتے ہیں اسے خاموش کروا دیا جاتا ہے۔ ان کے چینی نوجوانوں کے دماغ پر مغربی اثرات مرتب کرنا جرم ہے۔ ان کے میڈیا پر بھی سخت نگرانی کی جاتی ہے، یہاں تک کہ انٹرنیٹ پر بھی۔ بغاوت، اصلاحات، تبدیلی، خاص طور پر 1989 میں تیانمین احتجاج پر گفتگو کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو سخت سزا دی جائے گی۔ سنگاپور۔ اس ممالک کے بیشتر ممالک کے برعکس سیاحوں اور مقامی لوگوں پر حکومت کی پالیسیوں اور قواعد پر عمل درآمد دوسرے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ نہیں ہے۔ حالانکہ یہ ملک چھوٹا ہے، غلط اقدام پر آپ کو جرمانے کی لاگت آئے گی۔ تھوکنا اور سگریٹ نوشی کو آپ کو پریشان میں مبتلا کر سکتی ہے، یہاں تک کہ نامناسب لباس پہننا بھی آپ کو جیل بھیج سکتا ہے۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ سنگین جرائم کی بات کرنے پر سنگاپور کی حکومت کتنی سختی کا شکار ہے؟ ان کے قواعد پر سختی سے عمل پیرا ہونے سے کچھ جدید یورپی ممالک کے مقابلے میں ملک کو اعلیٰ معیار زندگی کے ساتھ ایک عالمی معیار کی معیشت حاصل ہے۔ جاپان۔ بہت سے لوگوں کے خیال میں جاگیردارانہ نظام نے اس پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے کہ جاپانی حکومت جدید کاروبار کیسے کرتی ہے۔ اسکول، دفتر، کام کی جگہ اور گھریلو جیسے تمام ڈھانچے میں نسبتاً اتھارٹی کی درجہ بندی۔ جاپان کی کمپنی کے کام کے بارے میں سخت پالیسیاں ہیں اور سی او سے نیچے کی طرف تمام ملازمین پر لازم ہے کہ وہ عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کریں۔ ناگاساکی اور ہیروشیما بمباری اور عالمی جنگ 2 کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ کیوبا۔ فیڈرل کاسترو اور کیوبا سگار کا گھر کیوبا ہے، دنیا بھر میں تعطیلات کے لیے ایک اعلیٰ منزل ہے، تاہم یہ اب بھی ایک کمیونسٹ قوم ہے اور ان کی حکومت کے خلاف بولنے سے آپ کو پریشانی ہوگی۔ انٹرنیٹ پر سختی سے نگرانی کی جاتی ہے اور جو بھی مصنفین حکومت کے مخالف رائے شائع کر رہے ہیں انہیں گرفتار کر کے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ کیوبا البتہ پارٹی کرنے جاتے ہیں اور شراب بھی پی سکتے ہیں، تاہم وہاں پر ریکٹیٹن کو کھیلنے کی اجازت نہیں ہے۔ سیریا۔ حکومتی اور باغی افواج کے تصادم کی وجہ سے ملک شام میں تشدد میں اضافہ جاری ہے۔ حکومت مخالف اقدامات کو دبانے کے لیے شام کی حکومت نے ملک گیر مواصلات کو روکنے کا سہارا لیا ہے۔ انٹرنیٹ، موبائل اور لینڈ لائن کے ذریعے مواصلات محدود ہیں۔ غیر ملکی خبروں کے نامہ نگاروں کے قوم میں داخل ہونے پر پابندی ہے اور ان خبروں پر کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔ شام کا کوئی بھی صحافی جو انتظامیہ کے خلاف کارروائی کرے گا اسے تشدد کا نشانہ بنا دیا جاتا ہے اور اس سے بھی بدتر اسے سزا کے طور پر موت موصول ہوگی۔ ایریٹریا۔ 1993 میں اسیاس افریقی نے افریقی ملک کے اطراف میں واقع ایریٹریا پر حکمرانی کی۔ نیوز اور اس کے لکھنے والوں پر حکومت اور صدر کا مکمل کنٹرول ہے۔ براڈ کاسٹ یا کچھ بھی شائع کرنے سے پہلے انہیں صدر کے دفتر کے ذریعے منظور کروانا ہوتا ہے، اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو سخت سزا دی جاتی ہے۔ یہاں تک کہ مذہب بھی کنٹرول میں ہوتا ہے، عوامی عبادت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اپنے عقیدے پر عمل کرنے سے پہلے کسی مخصوص مسلک کا پہلا ممبر بننا ضروری ہے۔ نارتھ کوریا۔ آج کل شمالی کوریا واحد ہے جو ابھی تک خالصاً کمیونسٹ ہے۔ وہ امریکہ اور جنوبی کوریا کے علاوہ دوسرے ممالک کو بھی قبول کرتے ہیں۔ سیاحوں کے پاس اپنے تفویض دماغ ہوتے ہیں، ذہن رکھنے والے ان کی آمد سے لے کر روانگی تک ان کی مدد کریں گے تاکہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ شمالی کوریا کی حکومت کے خلاف بولنے جیسی کسی اصول کو نہیں توڑیں گے۔ ریڈیو، پرنٹ اور ٹی وی سے لے کر انتظامیہ ہر چیز کو کنٹرول کرتی ہے۔ نشریات اور خبروں کے مواد کو سینسر کیا جاتا ہے۔
صرف وہی ہے جو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، وہ حکمران طبقہ ہے، اور ان کی سرگرمیوں کو آن لائن بھی سختی سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کی نقل و حرکت محدود ہے، پارکوں میں قرض لینے کی اجازت نہیں، اور ان کے تمام سرگرمیوں اور نقل و حرکت کی ایک معقول وجہ ہونی چاہیے۔ شادی سے بعد جنسی تعلقات رکھنا سختی سے ممنوع ہے۔ ریٹنگ پولیس کو اس شمارے میں تفویض کیا گیا ہے۔ شمالی کوریا اپنے فیشن کوڈ میں بھی سخت ہے۔ خواتین کو پینٹس پہننے سے منع کیا گیا ہے، اور مردوں کو ہر 15 دن بعد اپنے بالوں کو کٹوانا چاہیے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کو جبری مشقت کے ذریعے سزا دی جاتی ہے۔ ایران۔ حکومت ایران شرعی قانون پر مبنی ہے۔ حکومت کے خلاف پراپیگنڈا اور اقدامات ممنوع ہیں۔ ایرانی حکومت کی خراب حکمرانی کے بارے میں ہلکے منفی بیانات آپ کو پریشانی میں ڈالنے کے لیے کافی ہیں۔ گوگل، یوٹیوب اور فیس بک جیسے سوشل میڈیا لاگ ان بھی آپ کو پریشانی میں ڈالیں گے۔ مرد کوئی بھی ایسا ہیئر کٹ نہیں بنوا سکتا جو اسلام میں نہ ہو۔ خواتین کو کسی مخصوص ڈریس کوڈ پر عمل کرنا چاہیے، جیسے حجاب نامی ہیڈ کور کا استعمال کریں، اور ٹہلنے کے دوران پتلی جین سے پرہیز کریں۔ مغربی موسیقی جیسے ریپ، جاز اور راک کی اجازت نہیں۔ خواتین اور مردوں کے لیے الکوہل کے مشروبات پر سختی سے پابندی ہے۔ سعودی عرب۔ سعودی عرب ان قوانین سے بہت گہرائی سے جڑا ہے جو رواج اور مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ پوری دنیا میں ان کے پردے اتار رہے ہیں۔ خواتین کے لیے ان کے معاشرتی قوانین سخت ہیں۔ باہر جاتے وقت خواتین کو آرام دہ اور پرسکون کپڑے پہننے کی اجازت نہیں ہوتی، اور وہ صرف ایک رشتہ دار کے ساتھ رہنا چاہیے اگر وہ مرد ہو۔ ان کے میڈیا کے آؤٹ لیٹس پر کڑی نگرانی کی جاتی ہے، اور ان کے انٹرنیٹ تک رسائی محدود ہے۔ جب بھی سینئر مدیران ایسا مواد نشر یا شائع کرتے ہیں جو ان کی انتظامیہ کے بارے میں منفی کہتے ہیں تو انہیں برطرف کیا جاتا ہے اور ان کو سخت سزا دی جاتی ہے۔ ایکواٹوریل گنی۔ استوائی گنی میں رہنے والے افراد کو پڑھنا، لکھنا اور سیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک میں نیوز اسٹینڈ اور کتابوں کی دکانوں کی اجازت نہیں ہے۔ ان کی صحت کم ہے کیونکہ غیر ملکیوں کو ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ 1973 میں صدر ٹیوڈورو، جو بغاوت کے ذریعے نصب کیا گیا تھا، ریڈیو اسٹیشنوں اور ٹی وی کو کنٹرول کرتا ہے۔ غیر ملکی جو ملک میں داخل ہو سکتے ہیں ان پر پابندی عائد ہے، اور ان پر سختی سے نگرانی کی گئی ہے کہ وہ غربت کی صورتحال کو پیش کرنے اور فلمی مناظر کی تصویر کشی کرنے میں کامیاب نہ ہو۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔